السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب کا عربی لغت کے اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج جیسا کہ ہم نے جو ہے جمع مذکر سالم مؤنث سالم، یعنی جو جمع کا ٹاپک جو ہمارا چل رہا تھا چیپٹر، اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم نے کافی ریویژن کیا ہے پچھلے ہفتوں میں، تو امید ہے کہ آپ کو جمع کے جو ہے مکسر کے صیغے اور پیٹرن سب یاد ہو گئے ہوں، اور نہ بھی ہوئے ہوں تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے تیسرا جو ایکسرسائز ہے، اضف الاسماء الآتیہ مرتن الى اسم ظاہر واخرى الى ضمیر کما ہوا موضح فی المثال. یعنی کہ مضاف بنانا ہے سب سے پہلے اسم ظاہر کے ساتھ، اور دوسری بار اسم ضمیر کے ساتھ. مثال کیا ہے؟ جیسے کہ پہلی مثال میں ابناؤہ، یہاں آپ دیکھیں ضمیر کے ساتھ ہے، اور دوسرے میں ابناء محمد، یعنی اس کے بیٹے محمد کے بیٹے، اس طرح سے. تو ابناء ان سے ہمیں بنانا ابناء محمد یا پھر ابناؤہ، اور یہاں پر ضمیر آپ کو دی گئی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کرتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو ابناء ان سے ہم نے بنایا ابناء محمد. یہاں ابناء مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. تو اسم ظاہر کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مضاف الیہ مجرور حالت میں آپ کو کسرہ نظر آئے گا، پر ابناؤہ جو کہ ہو ہمارا ضمیر متصل ہے، یہ مبنی ہے، اسی لیے یہاں پر آپ کو ظاہراً کسرہ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ یہ مضاف الیہ ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ مجرور حالت میں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. اسماء، ٹھیک ہے، اسماء سے کیا بنے گا؟ سب سے پہلے ایک بار ضمیر ظاہر کے ساتھ، اور ایک بار ضمیر اسم ظاہر کے ساتھ، اور ایک بار اسم ضمیر کے ساتھ. یہ 12واں لیسن ہے، 12واں ہے یہ، شاید میرے خیال سے 12 ہے. ٹھیک ہے، 13 ہے، سوری 13 لیسن. تو ہم سب سے پہلے کرتے اسماء. یہ جمع ہے کس کی؟ اسم کی. اسم کی جمع ہے اسماء. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے بنا اس کو مضاف کے طور پہ بنانا، تو کیا ہوگا؟ اسماء، یہاں تنوین چلی جائے گی اس کی. تو اسماء الطلابی یعنی اسٹوڈنٹس کے نام، اسٹوڈنٹس کے نام. اس کے بعد ضمیر کے ساتھ اسماءہم، تو یہاں پہ ہم نے صرف اسماء لگا دینا. تو یہ مضاف اور ہم مضاف الیہ، اس طرح سے اسماء مضاف اور الطلابی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، دوسری بات
عبداللہ عبداللہ. زملاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زملاء کا مفرد کیا ہے؟ سنگولر کیا ہے زملاء کا؟ زمیل. سنگولر زمیل. زمیل سے یہ بنا ہے زملاء. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہم نے بنانا کیا بنے گا؟ زملاء حامد. زملاء حامد. مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ حامد کے کلیگز یا حامد کے ساتھ کام کرنے والے. زملاء حامد. ٹھیک ہے، کلیگ یا کوورکر یا ساتھی جو بھی. اور یہاں پر زملاء کا. زملاء کا یہ کا کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ زملاء کا. اسماؤہم. ٹھیک ہے، اسماؤہم زملاء کا. تو اصدقاء. اصدقاء کا مفرد کیا ہے یعنی سنگولر فارم میں کیا ہے؟ صدیق. 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 ٹھیک ہے، صدیق یعنی سچا، صدیق یعنی فرینڈ. صدیق. صدیق ناٹ صدیق، صدیق. تو صدیق سے بنتا ہے ہمارا اصدقاء. پیٹرن کیا ہے؟ افعلاء. ٹھیک ہے، زمیل سے زملاء، صدیق سے اصدقاء. اس کے بعد ہے تو اصدقاء سے بنانا تو یعنی اصدقاء المدرس. اصدقاء المدرس. اصدقاء المدرس یعنی ٹیچر کے دوست. اصدقاء المدرس. اور فائنلی اصدقاؤہ. اصدقاؤہ اس کے دوست، اس کے دوست. ٹھیک ہے، تو ان سارے کیسز میں اصدقاء مضاف ہے اور المدرسی مضاف ہے. ایک بار اسم ظاہر کے ساتھ، ظاہر یعنی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک بار ضمیر کے ساتھ. تو اصدقاؤہ اس کے دوست. یہاں اصدقاء مضاف اور ہو مضاف ہے. ٹھیک ہے، اصدقاء المدرسی اصدقاؤہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ؟ جی. جزاک اللہ خیر عبداللہ. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کلیئر ہے تو آپ نے کرنا کچھ نہیں تھا، بس ایک بار اسم ظاہر کے ساتھ اور ایک بار ضمیر کے ساتھ. اگر یہاں پہ ہا ہوتا، نہیں ہا تو نہیں ہوتا کہ اسماؤہم، اسماؤہن ہن ہوتا تو اب یاد ہے اسماؤہن ہو جاتا، اصدقاؤہا ہو جاتا، اصدقاؤہم ہو جاتا. کچھ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اصدقاؤہ یا ایسے لکھ سکتے ہیں اصدقاء. ٹھیک ہے، یہاں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اسماء الطلاب مضاف اور یہ مضاف الیہ. اس والے کیس میں اسماؤہم، اسماء سب سے پہلے مضاف ہے اور ہم جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل، یہ مضاف الیہ. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ضمیر متصل سب کے سارے کے سارے مبنی ہیں، اس لیے یہاں پر ظاہراً آپ کو کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. تو مضاف اور یہ ہم مضاف الیہ. سملرلی اصدقاؤہ میں اصدقاء مضاف ہے اور ہو ضمیر متصل ہو یہ مضاف الیہ. اس طرح سے زملاء کا میں زملاء کا اس میں زملاء مضاف ہے اور کا جو ہے ضمیر متصل مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور ضمیر متصل سارے کے سارے مبنی ہیں تو کا ہمیشہ کا ہی رہے گا، ہو ہمیشہ ہو ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا. اچھا، اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے یہ اچھا میرے خیال سے میں نے یہ ذہبہ اور ذہبہ کی جو گردان یا کانجوگیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہم نے کیا ہے الحمدللہ کلاس میں. یعنی یہ والا ذہبہ، ذہبہ، ذہبو. طرح سے ذہبت، ذہبتا، ذہبنا.
اس کے بعد تو فری فلو ہے، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو اور ذہبنا. یہ ہم نے الحمدللہ کیا ہے، امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوگا. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، یہاں تک ہم نے کیا ہے. آج جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ذہبو. ذہبو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا یہ ذہبا وہ چلا گیا، ہی وینٹ، وہ چلا گیا. ذہبا یعنی وہ دو لوگ چلے گئے، دو لوگ. اور ذہبو یعنی وہ سب لوگ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں الطالب ذهب الى المطعم، اس کا مطلب کیا ہے؟ the student he went to the restaurant. یعنی الطالب یعنی اسٹوڈنٹ، وہ چلا گیا کہاں؟ مطعم کی طرف. یعنی مطعم یعنی ریسٹورنٹ کو ہم کہتے ہیں، ریسٹورنٹ. تو اس میں یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ سب سے پہلے بتایا. الطالب ذهب الى المطعم میں یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ فعلیہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے اسمیہ ہے. کیسے پتہ چلے گا جملہ فعلیہ ہے جملہ اسمیہ ہے؟ ایک جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ سمپل سی پہچان یہ ہے کہ اسم سے اگر شروع ہو تو اسمیہ ہے، فعل سے شروع ہو تو فعلیہ ہے. تو الطالب فعل ہے یا اسم ہے؟ الطالب فعل ہے یا اسم ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ ہوا. تو یہ جملہ اسمیہ ہوا، سمپل سی ڈیفینیشن ہے، اس میں کوئی بڑی بات ہے نہیں. الطالب اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہوا. ٹھیک ہے، تو اب جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے اگر یہ اس سے شروعات ہو رہی ہے تو یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ جس سے شروعات ہوتی ہے جملے کی اسے ہم مبتدا کہتے ہیں. مبتدا. خبر کہاں ہے اس جملے کی؟ خبر کیا ہے؟ خبر ہے یہ ذہب الی المطعم، جو کہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ خبر. ٹھیک ہے، کیوں؟ الطالب ذہب، یعنی ایکچولی کیا ہے، یہ ایسا ہی ہے، سمپل. اسے ہم دوسرے طریقے سے لکھ رہے ہیں بس. ٹھیک ہے، اسے ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. ذهب الطالب الى المطعم، یعنی اسٹوڈنٹ گیا کہاں؟ ریسٹورنٹ کی طرف. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ وہ گیا ریسٹورنٹ کی طرف. یعنی یہ سمپل یہ کر رہے ہیں، یہ جو فاعل ہے یہاں پر، فاعل کیوں فاعل ہے؟ کیونکہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، فعل کے بعد فاعل، فاعل مرفوع ہوتا ہے. الطالب مرفوع ہے تو اس لیے یہ فاعل ہے. اسے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے ہم سب سے ادھر لے آ رہے ہیں پہلے، جیسا کہ اس جملے میں. تو یہ بن گیا جملہ اسمیہ. یعنی جملہ اسمیہ کو، جملہ فعلیہ کو ہم نے جملہ اسمیہ بنا لی. تو اب یہ جو ذهب الی المطعم ہے، یہ پورا کا پورا جملہ اس الطالب کے لیے خبر ہے، یعنی مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، یہاں تک تو الحمدللہ کلیئر. اب یہاں پر ہم اینالائز کریں گے اس کو. تو الطالب مبتدا ہے اور یہ جملہ فعلیہ خبر ہے، یہ تو ٹھیک ہے. اب جملہ فعلیہ کے اندر آتے ہیں. ذہب فعل ہے، فاعل کہاں ہے ذہب کی؟ ذہب فعل ہے تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ ہوا. ہوا، ٹھیک ہے، ہوا جو کہ ضمیر مستتر ہے وہ یہاں پر فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں ابھی یہاں اس کے ترنت فوراً بعد فاعل نہیں ہے، یعنی ضمیر مستتر ہے، چھپا ہوا، پوشیدہ ہے، چھپا ہے. ٹھیک ہے، مستتر ہے. اور یہ ہوا کی ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ الطالب کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہم اینالائز کرتے ہیں اس کو. اور پھر الی المطعم جو کہ جار مجرور، یہاں پر شبہ جملہ، اسے ہم کہتے ہیں متعلق. ٹھیک ہے، متعلق، اس جملے سے اس کا تعلق. یہاں تک کلیئر ہے. اب ہم آتے ہیں اس جملے پر. جب ہم پلورل بناتے ہیں، یعنی ذہبہ کا مطلب تھا وہ گیا، اور ذہبہ ابھی ہم رہنے دیتے ہیں، ذہبو پہ ہم آتے ہیں. ذہبو، ذہبو، چونکہ یہ جو پلورل کا چیپٹر ہے تو اس لیے شیخ نے یہاں پر ذہبو لایا. تو اب ذہبو جو ہے، ذہبو، اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں، یہ جو واو ہے اسے ہم کہتے ہیں واو الجماعہ. واو اور یہ واو الجماعہ اس جملے میں فاعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد کرنا، یہ ہم نے پہلے یاد کرنا. الطلاب ذهبوا الى المطعم، یعنی اسٹوڈنٹس
بہت سارے اسٹوڈنٹ کہاں گئے، کدھر گئے، وہ سب چلے گئے. ذہبو یعنی وہ سب چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ بس ذرا سا ٹیکنیکل ہے یہاں پر، اس کو سمجھنے کی بات ہے. ذہبو میں واو فائل ہے. ٹھیک ہے، واو فائل ہے. اور یہاں پر الطلاب جو کہ مبتدا ہے، پھر سے یہ وہی کیس ہے، جملہ فعلیہ خبر. اب اس کو ہم الٹا کریں گے. یہ اپنے سے پہلے سمجھنا ہے کہ ذہبو جب ہم کہتے ہیں تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں واو جو ہے، واو یہ فاعل ہے. اس جملے میں واو الجمع کو ہم فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ایک چیز اور پوچھتا ہوں. اب اگر میں اس کو ایسے لکھتا ہوں، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اسٹوڈنٹس، یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس، وہ لوگ چلے گئے کہاں، ریسٹورانٹ کی طرف، یعنی کسی ریسٹورانٹ کی طرف کھانے کے یا جو بھی کرنے گئے. تو الطلاب ذهبوا الى المطعم، اسٹوڈنٹس they went to the restaurant. ٹھیک ہے، اب اگر میں اسے ایسے کرتا ہوں، یعنی جیسا ہم اس سے پہلے کیا تھا، یعنی الطلاب طالبوں کو یہاں لے آیا تو الطلاب کو اس کے بعد لایا، تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ذہبوا فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور فاعل کہاں ہے؟ فاعل ابھی میں نے ترنت بتایا، یہ واو الجماع جو ہے یہ فاعل ہے، یہ ہے فاعل. تو الطلاب کیا ہے پھر؟ میں نے بتایا ذہبوا میں واو الجماع فاعل ہے، تو الطلاب کیا ہے؟ فاعل ظاہر ہے. تو یہاں تو فاعل آلریڈی آ گیا، تو پھر سے یہ فاعل کیسے؟ دو فاعل ہو گئے پھر تو، یعنی فاعل ظاہر ہے. ٹھیک ہے، فاعل ظاہر ہے، لیکن واو الجمع تو آلریڈی بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے. واو الجمع یہ ہمیں آلریڈی بتا رہا ہے کہ یہاں پہ واو فاعل ہے. ذہبہ کے اندر کیس الگ تھا، جیسے ذہبہ اگر سے ایسے ہو اکیلا تو اس میں ہوا کی ضمیر، لیکن ذہبہ کے بعد اگر کوئی آ جائے جیسے حامد، تو اب یہاں پہ حامد فاعل ہے جو کہ ظاہر ہے. لیکن اس کیس میں کیا ہے، واو ذہبوا میں جو واو ہے وہ آلریڈی فاعل ہے، اس کے بعد دوسرا فاعل یہاں پر نہیں آ سکتا. تو یہ غلط ہے، ایسا ہم نہیں لکھ سکتے، یہ ہم ایسا نہیں لکھ سکتے. اب اس کے لیے کیا سولوشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کو نوٹ کریں، یہاں فاعل ہے واو الجمع، تو اور ایک جب فاعل آلریڈی آ گیا تو دو فاعل نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہے. تو اس کیس میں، اس والے کیس میں ہم یہ کریں گے، اس کو مجھے اریز کرنا پڑے گا. اب ہم اسے ایسے لکھتے ہیں، ذہبت طلاب الی المطعم. اب یہ صحیح ہے، اب یہ صحیح ہے، اور یہ غلط یہ غلط ہوگا ایسا لکھنا کہ ذہبوا الطلاب، کیونکہ ایک فاعل آلریڈی آ چکا ہے وہاں پر، الی المطعم. تو دو فاعل نہیں ہو سکتے، اسی لیے جب بھی جمع کا صیغہ استعمال کریں گے تو فاعل واو الجمع ہی ہوگا. لیکن اگر ہمیں فاعل ظاہر لانا ہے تو ہمیں پہلا صیغہ یوز کرنا ہوگا جو کہ ہے ذہبہ کا. یہ اس کو سمجھیں اب. ٹھیک ہے، یہ ذرا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ذہبوا میں فعل آلریڈی ہے، تو ایک فعل آ گئی تو دوسرا فعل نہیں ہوگا. تو جب ہمیں اگر ایسا لکھنا ہے، الطلاب کو فاعل ظاہر لانا ہے، تو صیغہ جو ہے پہلا استعمال ہوگا جو کہ ذہبہ. اب یہاں پہ ذہبہ فعل ہے، الطلاب فاعل ہے، جو کہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو یہاں آپ دیکھیں فاعل مرفوع ہے جو کہ ظاہر ہے. یہ ایسا جب کیس ہوگا تب ہم ذہبہ کا پہلا والا صیغہ استعمال کریں گے. یہ صرف ایکسیپشن ہے اس کے ساتھ، جب ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں، یعنی ذہبوا میں فعل آلریڈی فاعل ہے
تو دو دو فائل نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ایسا کہنا ہو, اب ایک اور مثال کے دیکھ کے سمجھتے ہیں اس کو, ہم ایک اور مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل ذہبوا, کون فائل لا رہے ہیں, حامد و محمد و زینب, زینب نہیں ابھی, محمد حامد اور کیا نام, ذهب حامد و محمد و زکریہ, زکریہ. اب اس کیس میں آپ دیکھیں ذہبوا میں آلریڈی ایک فائل آ چکا ہے, پھر اس کے بعد حامد محمد و زکریہ, یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائل ہے, جبکہ فائل یہ واو جمع یہی بتا رہا کہ ایک سے زیادہ فائل ہیں. تو ایک سے زیادہ ایک فائل جب آ گیا تو دوبارہ فائل نہیں آئے گا اس کے بعد. تو اگر ہمیں حامد و محمد و زکریہ کو لکھنا ہے فائل ظاہر, تب ہم اس کو ایسے لکھیں گے, یعنی ذهب حامد و محمد و زکریہ, یا جتنے بھی. تو یہاں پر کیا ہوگا, اب یہاں پہ ذہبہ فعل ہے اور حامد فاعل جو کہ ایک فائل ہے, اس کے بعد واو کے ساتھ باقی سب معطوف. تو جب ایسا کیس ہو تب ہم یہ کریں گے کہ ذہبہ یعنی جو فعل کا پہلا والا صیغہ ہے وہ استعمال ہوگا پلورل کے کیس. اس کو صرف سمجھیں آپ, ٹھیک ہے. اور مثال آگے ہم اور مثال دیکھتے ہیں. الطالب جلس فی الفصل, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے پلورل میں, تو کیا ہوگا, الطالب جلس فی الفصل, اس کو ہم نے چینج کرنا پلورل میں. ہو بہو کیسے بنے گا, چلیے کرتے ہیں اس کو. سب سے پہلے الطالب کو ہم کہیں گے الطلاب, الطلاب. جلسہ اس کو چینج کرنا ہے اس میں جمع میں, تو جلسو, اور فی الفصل ویسا ہی رہے گا, ٹھیک ہے. الطلاب جلسوا فی الفصل, ٹھیک ہے. اگلا ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. چلیں شاداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کو چینج المدر کریں, جی المدرس ہے تو مدرس ہے تو پلورل اس کی المدرسون. مدرسون المدرسون خرجا سے خرجوا خرجو, من خرجو من المدرسة. المدرسة. ٹھیک ہے. نیکسٹ التاجر, التجار التجار ذهبوا ذهب سے ذهبوا ذهبوا إلى السوق. إلى السوق. ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو الحمدللہ کلیئر ہے. یہ ہم نے اس کو چینج کر دیا پلورل میں, اور یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہے ہیں. اب میرا سوال ہے, اس کو ہم نے لکھنا ہے, مجھے لکھنا ہے کہ جلس کو اسٹوڈنٹس پہلے گئے. کر جی یہاں پر اس کا مطلب دیکھ, سب سے پہلے اس کا ٹرانسلیشن میں بتاتا ہوں, اب یہاں پر کلیئر ہو جائے گا. الطالب جلس فی الفصل کا مطلب ہوگا الطالب یعنی the student, the student, جلس فی الفصل he sat in the class. جی لیکن اگر ہم اس کو الٹا کر دیں, یہاں طالبوں کو ظاہر لے آئیں, تو کیا ٹرانسلیشن ہوگا, اسٹوڈنٹ sat in the class, the student sat in the class, یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے, طالب علم جو ہے وہ اس کلاس میں بیٹھا. یہاں پر ہوگا طالب علم وہ بیٹھا کلاس میں. جی ٹھیک ہے. فرق آپ سمجھ رہے ہیں نا, جی فرق کیا ہے کہ یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے تو the student he sat in the class. لیکن اگر ہم اس کو ہم کہیں گے جلسہ, اس کو ہم کہیں گے جلسہ الطالب جلسہ الطالب, یعنی اب ہم
اس کو جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں. فعلیہ بنا دیے. تو جلسہ الطالب فی الفصل، بیٹھا اسٹوڈنٹ کلاس میں. اسٹوڈنٹ بیٹھا کلاس میں، اسٹوڈنٹ بیٹھا کلاس میں، یعنی یہ فاعل. اسی طرح سے ہم نے کرنا ہے اس کو ہے کہ اس کو جملہ فعلیہ بنانا ہے. جملہ فعلیہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ میں جلسہ نے جیسے ابھی بتایا کہ جلسو نہیں لکھ سکتے. اگر ہم ایسے جلسہ لکھیں گے. جلسو الطلاب فی الفصل الطلاب، تو یہاں پر کیا ہے کہ ایک جلسہ ہوگا. یہ تو آلریڈی فاعل ہے، یہ بھی فاعل نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہو جائے گا. اس کو جب ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پہلا جلسہ صیغہ استعمال کریں گے، یعنی جلسہ. اب ہم اس کو آرام سے طلاب طلاب لکھ سکتے ہیں فی الفصل. فی الفصل. فی الفصل. ٹھیک ہے، امید ہے یہ سمجھ آیا ہوگا. یہ جی. یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کو ہم نے جملہ فعلیہ بنا دیا. واحد کے ساتھ تو پرابلم نہیں ہے. اس طرح سے جملہ فعلیہ ہے اور یہ جمع کے صیغے میں ہے، تو اس کو جب ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے اور فاعل کو ظاہر لائیں گے تو ورب کا پہلا فارم استعمال ہوگا جو کہ ذہبہ یا جلس. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اور دیکھتے ہیں اگزامپل. جملہ فعلیہ میں ایک ہی وقت میں دو جمع کے صیغے نہیں آ سکتے. ایگزیکٹلی یہی ہے، یہی میں بتا رہا ہوں. یعنی جلسو اور اس کے بعد الطلاب یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک آلریڈی جمع کے صیغے میں فاعل کور ہو گیا، ہمارا فاعل یہاں پر ہے آلریڈی موجود، تو پھر سے فاعل لائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اس کو جب ہم جملہ فعلیہ بنائیں گے تو ورب کا پہلا والا صیغہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے والے اگزامپل. یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کوشچن المدرس خرج من المدرسہ، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے مجھے ٹرانسلیشن بتائیں. مدرس ہم، مدرس یعنی کہ ٹیچر نکلا. وہ نکلا. خرجہ یعنی ہو گیا، وہ نکلا ہے نا. ذہبہ کا مطلب وہ گیا، جی. خرجہ کا اچھا، مطلب وہ نکلا. نکلا. جی. ٹھیک. مدرس، اس جملے کا ٹرانسلیشن مدرس جی. وہ نکلا کلاس سے یعنی اسکول سے. مدرس وہ نکلا اسکول سے. کیونکہ وہ نکلا ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ خرجہ کے اندر فاعل وہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے. ہوا چھپا ہوا ہے نا، مستتر. ٹھیک ہے، میں اس کو ایک بار انشاءاللہ پھر سے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلے اس کو دیکھتے ہیں. مدرس وہ نکلا اسکول سے. اب ہم نے اس کو بنانا ہے جملہ اسمی، جملہ فعلیہ. تو ہم کیسے بنائیں گے؟ خرجہ کو پہلے کر دیں گے اور اس کے بعد المدرس فاعل ظاہر بن کے آئے گا. خرج المدرس من المدرسہ. اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ مدرس نکلا اسکول سے. مدرس نکلا اسکول سے. یہ سمپل. ٹھیک ہے، تو تیسرے والے کا ایگزامپل میں تیسرے والے کو التاجر ذهب الى السوق، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ تاجر وہ چلا گیا وہ گیا مارکیٹ کی طرف. مارکیٹ کی طرف. التاجر یعنی مرچنٹ یا تاجر جو ہے وہ گیا مارکیٹ کی طرف. اب اس کو ہمیں جملہ اسمیہ بنائیں گے تو کیا لکھیں گے؟ ذهب التاجر الى السوق. ذهب یہاں پر ہم تاجر کر دیں گے. تو ذهب التاجر الى السوق یعنی تاجر مارکیٹ چلا گیا. یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں اس جملے کو. اس کو میں کلیئر کروں. اب آتے ہیں اس کی جمع جب ہم بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الطلاب جلسو فی الفصل. اس کا ٹرانسلیشن بتائیے. وہ مطلب بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ سب چلے گئے. بیٹھے جلسہ جی یعنی ہاں، بیٹھے کلاس میں. بیٹھے کلاس میں، یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ لوگ وہ سب. تو یہ وہ لوگ وہ سب کیا ہے؟ یہ واؤ الجمع ہے، جماعت کو بتا رہا ہے نا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ وہ لوگ بیٹھے کلاس میں. اب ہم نے اس کو بنانا ہے جملہ اسمیہ، نہیں سوری جملہ فعلیہ. تو ہم کیا کریں گے؟ اس جلسہ میں سب سے پہلے یہی بتانا چاہ رہا تھا میں کہ جملہ فعلیہ میں ایک ساتھ دو جمع کے صیغے نہیں آ سکتے. جلسہ الطلاب. اب یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ وہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے. اسٹوڈنٹس sat in the class. Students
کلاس میں بیٹھے. بیٹھے. ٹھیک ہے. جی اگر یہاں پر سنگولر ناؤن ہوتا تو پھر آرام تھا, ہم کوئی پرابلم نہیں تھی. یعنی اسے ہم ایسے سمپل کر دیتے, اس کو ادھر لے آتے, اس کو ادھر لے آتے, تو کیا ہوتا جلسہ الطالب. دونوں سنگل. واحد کے صیغے کے ساتھ پرابلم نہیں ہے, جی جلسہ طالب. لیکن جب یہ جمع کا صیغہ ہوگا تو ہم یہ والا جو ٹرانسلیشن ایسے جو سوئچ نہیں کر سکتے آرام سے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آلریڈی فائل ہے, تو اسی لیے جب فائل ہم ظاہر لا رہے ہیں تو ورب کا جو ہے پہلا صیغہ استعمال ہوگا جو کہ جلسہ. یہی ہے اس کا ٹرانسلیشن. جلسو الطلاب, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا میں بتا رہا ہوں. جلسو الطلاب, یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اب دیکھیں جلس, سب سے پہلے ہم یہ ہے نا فعل کو انالائز کریں گے. جملہ فعلیہ ہے, جیسے یہ جلسہ الطالب ہے, یا صرف یہ رہتا ذہب, تو ہم اسے انالائز کیا کرتے ہیں. ذہب فعل ماضی ہے, فاعل کہاں ہے؟ فاعل ہوا. اس کیس میں ایک تو ہے اگر فاعل چھپا ہوا, اگر یہ کہیں ذہب حامد, تو یہاں پر یہ فاعل حامد ہے, ظاہر ہو گیا. لیکن اس کیس میں کیا ہے کہ واو الجمع جو کہ اپرنٹ ہی ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, یہ ظاہر ہے کہ یہ فاعل ہے. تو ایک فائل جب ہم آلریڈی ڈھونڈ چکے ہیں, یہ پھر جمع کا صیغہ یہاں پر نہیں آئے گا. اگر ہم اسے جمع کا صیغہ فائل ظاہر کے ساتھ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ورب کا پہلا فارم یوز کرنا ہوگا, کیونکہ اب اس کیس میں اگر فائل ظاہر ہے تو یہی فائل ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آیا؟ یہ سمجھ آیا شاداب یا اور سب کو جی. جی کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دو جمع کے فائل. دو فائل ہو رہے ہیں یہاں پر, فائل جبکہ ظاہر. ٹھیک ہے, اور ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. چلیے, یہ اگر سمجھ آیا ہو تو المدرس خرج من المدرسۃ, اس کو ہم نے بنایا المدرسون خرجوا, اور جو بھی ہے من المدرسۃ. ٹھیک ہے, المدرسون خرجوا من المدرسۃ. اب ہم نے اس کو بنانا ہے, اس کو ہم لانا ہے ایز اے فائل ظاہر. تو یہاں پر ہم اگر ایسا لکھتے ہیں خرجوا المدرسون, تو اس کی ضرورت نہیں ہے نا پھر, کیونکہ جب آپ فائل کو ظاہر لا رہے ہیں اور پلورل لا رہے ہیں تو یہاں پر خراجہ ہوگا. اس لیے کیونکہ یہاں پر اگر ہم خرجو کہہ رہے ہیں تو خرجو میں آلریڈی فائل موجود ہے, تو پھر سے اس کو مینشن کرنے کی ضرورت تھی نہیں. لیکن اگر آپ اس کو پھر سے مینشن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ والا نہیں استعمال ہو کے خراجہ کا صیغہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پلورل کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اسی طرح سے اگر جیسے خرجہ الطالب ٹو اسٹوڈنٹس دو اسٹوڈنٹ چلے گئے, اس کیس میں بھی یہاں پر یہ ہم نہیں لکھ سکتے. خرجہ دو اسٹوڈنٹ چلے گئے, تو خرجہ یہ آپ کو یاد ہوگا, خرجہ اس کے بعد خرجہ, اس کے بعد ہے نا خرجو. اس کیس میں چونکہ ابھی یہ آیا نہیں اس لیے میں اس کو ابھی نہیں بتا رہا ہوں, پر پھر بھی آپ نے سوال کیا ہے تو یہ بتا دوں کہ اگر ہم کہتے ہیں خرجہ, خرجہ میں الف المثنیٰ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر الطالبانی دو اسٹوڈنٹ یہاں فاعل نہیں ہو سکتے. اگر ہمیں اسے ظاہر لانا ہے تو پھر سے واحد کا صیغہ ہوگا خرجہ الطالبانی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. ابھی اس کو ہم رہنے دیتے ہیں, پہلے ہم آتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی وہی کیس ہوگا, یہ جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. فی الحال چونکہ جمع کی بات چل رہی ہے تو ہم جمع پہ ہی اتفاق کرتے ہیں. اس کو میں ابھی فی الحال اریز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب تیسرے والے اگزامپل میں التاجر ذهب الى السوق, تو اس کو ہم نے بنایا تھا اس کو ہم نے بنایا تھا التجار ذهبوا ذهبوا الى السوق. الى السوق. ٹھیک ہے,
اب اس کو ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ التجار ذهبوا الى السوق، یعنی وہ سب تاجر مارکیٹ کی طرف چلے گئے. وہ بہت سارے مرچنٹ ہیں یا بہت سارے تاجر تجار جو ہیں وہ لوگ مارکیٹ کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، تاجر وہ سارے لوگ وہ سارے لوگ کہاں گئے؟ مارکیٹ میں. اب ہمیں اس کو لانا ہے فاعل ظاہر، یعنی اس کو جملہ فعلیہ بنانا ہے. تو ہم کہیں گے ذهبا کیا التجار التجار الى السوق. السوق. اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا. اب یہاں پر ہے تاجر چلے گئے کہاں؟ مارکیٹ کی طرف. یہاں پر تھا the merchants they went to the market. یہاں پر ہے the merchants went to the market. دونوں میں فرق ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے. تو اس کو جب ہم پلورل کو جب ہم جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو فاعل کا جو ہے واحد والا صیغہ استعمال ہوگا، یعنی واحد والا صیغہ کیا ہے؟ ذہبا. ٹھیک ہے، یہ اگر کلیئر ہے تو پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پلورل لانا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پر چونکہ تجار پلورل ہے اس کی، لیکن اگر ہم یہاں پر یہ کہیں کہ اس کیس میں ذہبا کی مثال لیتے ہیں. کون کون گیا؟ اب نام لے کسی کا بھی. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور واو لگا کے اب جو بھی کر لیں. کہاں گئے؟ الا مکہ تک. اوکے، اب یہ کیوں ہے الا مکہ؟ اب یہ چھوڑ دیں الا مکہ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ ذہبا فعل ہے، فاعل کون ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فاعل ابراہیم. تو پھر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ یہ لوگ معطوف ہیں، یعنی فاعل ایک ہی ہے، باقی سب معطوف ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذہبوا اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یعنی یہ جب واو جمع کا صیغہ آ رہا ہے، یعنی یہاں پہ فاعل واو آلریڈی ہے، تو یہ غلط ہوگا. اسی لیے ہم اس کو جمع واحد کا صیغہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، باقی اس میں تو کلیئر ہے. ذہبت التاجر یا التاجر ذہب دونوں سمپل ہے، یعنی محمد ذہبہ کہہ لیں یا ذہبہ محمد. یہاں ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں سنگولر ہی ہیں، تو سنگولر میں سنگولر کا کیس ہے. لیکن جب پلورل ہے، پلورل کو اگر ہم ایسے بنائیں گے ظاہر کے ساتھ تو پھر واحد کا صیغہ استعمال ہے. یہ اس کو بس یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں تک انشاءاللہ امید ہے کہ اب کلیئر ہوا ہوگا. اس کو آپ پھر سے دیکھیں اور ایگزامپلس بنانے کی کوشش کریں. اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں. اس کے بعد ہے اقرا وکتب. پڑھیں اور لکھیں، تو یہ تو بہت آسان ہے. الطلاب فی الفصل، کیا ہے ٹرانسلیشن اس کا؟ اسٹوڈنٹس کلاس میں ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس کلاس میں ہیں. طلاب جمع ہے کس کی؟ الطالب کی. فعال سے طلاب فعال پیٹرن. الطلاب مبتدا اور یہ جار مجرور شبہ خبر. ٹھیک ہے، اس کے بعد من ہؤلاء الاولاد. من ہؤلاء الاولاد اہم ابناؤک، یہ لڑکے یا یہ بچے کون ہیں؟ یہ لڑکے کون ہیں؟ من ہؤلاء الاولاد، کون ہے یہ اولاد؟ مطلب یہ لڑکے کون ہیں؟ ولد کی جمع ہے، ولدن یعنی لڑکا، اس کی جمع ہے اولاد. ولد سے اولاد. who are these children؟ من ہؤلاء، who are these؟ اہم ابناؤ کا، کیا وہ آپ کے بیٹے ہیں؟ یہ لڑکے کون ہیں؟ اہم ابناؤ کا، کیا آپ کے بیٹے ہیں؟ لا ہم ابناء اخی، مطلب
نہیں نہیں وہ سارے وہ لوگ میرے بھائی کے بیٹے، بچے نہیں وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. ابناء اخی سنس آف مائی بردر. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر اولادو کیا ہے؟ اسم الاشارہ اس کے بعد معرفہ، کیا کہتے ہیں اس بدل کو؟ بدل ہؤلاء الاولاد، ہؤلاء الاولاد. اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں ہؤلاء میں تو کسرہ ہے، تو اولادو پہ فتح کیوں ہے؟ سوری ضمہ کیوں ہے؟ یہ بدل ہے تو اپنے مبدل منوں کو تو فالو کرنا چاہیے نا اس کو. لیکن یہ ہاؤلائی تو مبنی ہی ہے، بدلتی نہیں. مبنی ہے ایگزیکٹلی، ایک طرح سے نہیں مبنی ہی ہے. یہ ہؤلاء کا کسرہ دیکھ کے کنفیوز نہ ہو جائیں کہ جی یہاں پہ یہاں یہ بدل کیسے ہو سکتا ہے. مبنی ہے. ٹھیک ہے. اسماء الاشارہ سارے کے سارے مبنی ہیں. ہاذا ہادی ہؤلاء اولئک، تلکا تانکا ذانکا ہاذانی ہاتان، سب یہ سب مبنی، مطلب ہاذا ہذہ ذالکا تلکا اولئک، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں. مبنی ہے اس لیے آپ نے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس پہ. لا حرف جواب ہے. نہیں ہم ابناء اخی، میں نے بتایا تھا کہ مبتدا خبر دونوں اگر مبتدا پلورل ہے تو خبر بھی پلورل رہے گی. تو ہم کس کے بارے میں؟ ابناء ہے. خبر یہاں پہ ابناء، ہم مبتدا، ابناء کیا ہے؟ خبر. خبر اور کیا ہے؟ مضاف بھی، مضاف پلس الیہ بھی، مضاف، مضاف الیہ. ہاں مضاف، اس کے بعد یہ مضاف الیہ. اور اس کے بعد اخی کیا؟ دیکھیں اس کو میں ٹھیک ہے اچھے سے کرتا ہوں. ابناء، اس کو میں لکھتا ہوں ابناء، ایسا ہے نا؟ جی ابناء پلس اخی پلس یا متکلم. تو ابناء خبر، مضاف خبر پلس مضاف، مضاف، اخی مضاف، اخی مضاف مضاف الیہ مضاف الیہ و مضاف پلس مضاف وہ مضاف سمپل. اور فائنلی یا مضاف متکلم یا مضاف، مضاف الیہ مضاف اور اخی. الیہ. ابناء خبر وہو مضاف، اخی یہاں پہ مضاف الیہ، وہو مضاف، اور یا متکلم فائنلی مضاف الیہ. ٹھیک ہے. نہیں وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے آگے. من ہؤلاء الناس، الناس یعنی لوگ. من ہؤلاء الناس، who are these people؟ جواب کیا ہے؟ ہم ہم حجاج حجاج من ترکیہ. من ترکی. they are They are the Hajis from حاجیز from ترکی. Turkey. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. who are these people؟ they are حجاج from ترکی. ترکی. تو ہم مبتدا، مبتدا، حجاج کا کیا ہے؟ خبر. خبر. تو پھر یہ کیا ہے؟ من ترکیہ. ایک منٹ، من ترکیہ پھر کیا ہے؟ پوری یہ خبر ہے، یہ پوری حجاز سے من ترکیہ تک، پھر دوبارہ وہ اس کو ہاں نہیں یہ ہے متعلق، شبہ جملہ متعلق، ایک خبر آ گئی نا پہلے. ہم اچھا ہاں مبتدا یہ اس کے بارے حجاج میں، خبر. ڈن. حجاج کے بارے من میں اس ترکیہ کے جار بارے میں مجرور، شبہ جملہ کیا؟ جملہ متعلق. متعلق. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے کیا من ہؤلاء الاولاد، who are these people؟ اہم ابناء کا، کیا یہ لوگ آپ کے بیٹے ہیں؟ لا ہم ابناء اخی، نہیں وہ لوگ میرے بھائی کے بیٹے. تو لا حرف جواب، ہم مبتدا ہے، ہم مبتدا ہے، اور ابناء خبر مضاف مضاف الیہ. اچھا لا ہم رہ گیا تو ٹھیک ہے. لا حرف جواب ہے، ہم مبتدا، باقی ابناء خبر پلس مضاف، اخی مضاف پلس مضاف، مضاف الیہ پلس مضاف، اور یا متکلم مضاف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شتاب، جزاک اللہ خیر. اب میں پوچھتا ہوں فیصل بھائی سے. فیصل عرفان نہیں، عتیق وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں.
کوئی نہیں، کوئی بات نہیں. عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پڑھیں. أين التاجر ذهبوا إلى السوق. تاجر ہے یہ. أين التجار. تجار. أين التجار. Where are the merchants. جواب کیا ہے؟ ذهبوا إلى السوق. ذهبوا إلى السوق. ذهبوا إلى السوق. Went towards the market. وہ بازار کی طرف گئے. ٹھیک ہے، اس کو انالائز کریں. ذهب فعل ہے اور فاعل کون ہے یہاں پر؟ verb کا سیکنڈ. ذهبوا کے اندر میں نے بتایا تھا ذهبوا. یہاں پر ذهب تو فعل ہے، واو الجماع جو ہے یہ فاعل. واو الجماع ہم کہتے ہیں اسے واو الجماع. جماع یعنی جماعت کو بتا رہا نا، بہت سارے لوگوں کی جماعت. تو واو الجماع اسے ہم کہتے ہیں فاعل. ٹھیک ہے. الی السوق جار مجرور شبہ جملہ، سوری الی السوق جار مجرور کیا خبر جملہ متعلق ہے کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، شبہ جملہ متعلق. تھرڈ والا میں نے ابھی انالائز کیا. ہم مبتدا ہے، حجاج خبر ہے، اور یہ من ترکیہ چونکہ ایک خبر آ چکی ہے اسی لیے یہ بھی جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو ہم نے انالائز کر لیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں یہ بولوں، اس طرح بولوں کہ مرچنٹس جو ہیں تجار مارکیٹ کی طرف گئے. تو میں اسے جملہ فعلیہ میں کیسے لکھوں گا؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا اوپر. یہ ٹیسٹ ہے آپ سب کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کا ٹیسٹ. ذهب التجار إلى السوق. میں اسے لکھنا چاہتا ہوں کہ مرچنٹس گئے مارکیٹ کی طرف. تو کیا میں اس کو ایسے لکھوں گا؟ عبداللہ کے حساب سے تو یہ ہے. سوری، عبداللہ کے حساب سے ہے ذهبوا التجار. کیا صحیح ہے عبداللہ؟ میں لکھنا چاہتا ہوں کہ مرچنٹس جو ہے مارکیٹ گئے ہیں. تو یہ ذهبوا التجار ہوگا یا یہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ ذهب التجار. یہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہاں پر سیکنڈ جو ذہابہ ہے فرسٹ والا، اس کے اندر ہم فائل وہ یہ جا فائل رہے ہے، ہیں. آلریڈی یہ آلریڈی فائل ہے. تو یہاں پہ دوسرا فائل نہیں ہو سکتا، یعنی جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوگا یہاں پر یہ واحد کا صیغہ استعمال ہوگا. یہی تو ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا. ذهب التجار الى السوق. ٹھیک ہے، دو فائل نہیں آتے ایک ساتھ تو واحد والا صیغہ استعمال ہوگا. یعنی اگر ہم پلورل استعمال کر رہے ہیں تو ذهب کا صیغہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. واو الجمع فائل آلریڈی موجود ہے اسی لیے یہاں پر التجار نہیں ہوگا. اگر ہمیں اس کو التجار ظاہر فائل ظاہر دکھلانا ہے تو ذهب التجار لکھیں. ہاں اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں. اب اگر میں یہ لکھوں تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ التجار ذهبوا. یہ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لکھ سکتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا اوپر میں التجار ذهب الى السوق، وہی تو ایگزامپل ہے یہاں پر. التجار ذهبوا، یہ ہم نے جو چینج کیا تھا اس سے پہلے التجار ذهبوا الى السوق. تو جملہ اسمیہ میں ہم اس کو پہلے لکھ سکتے ہیں. اب یہاں فاعل ہو، یہ تو فاعل ہے، اس کے بعد تھوڑی ہم اس کو لا رہے ہیں. تو یہ تو جملہ اسمیہ ہے.
تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ غلط. ٹھیک ہے، اوپر سے یہ تیسرے نمبر والا جو اگزامپل ہم نے دیکھا تھا اور یہاں پر یہ جو ہے دونوں سیم، اس کو ہم الگ الگ طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. عبداللہ سمجھ آیا آپ کو؟ اس سے اگر میں لکھوں التجار ذهبوا الى السوق تو یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ میں یہ جو ہے، یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے اور یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ خبر ہے. اب اس کے اندر میں یہ فعل ہے اور فاعل واو جمع ہے، اس کے بعد تو التجار نہیں ہے، تو یہ صحیح ہے، ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ہو گیا. اب مجھے بتائیے اس کا سنگولر، یہ ہم لکھتے ہیں ذهب الى السوق، سمپل. اب یہاں پر اگر ہم فاعل کو ظاہر لائیں گے تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سنگولر کے لیے، ذهب التاجر، یہ ہم لکھ سکتے ہیں آرام سے، یا پھر التاجر ذهب، دونوں کو انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ الف جو ہے یہ واو کے اس کو بچانے کے لیے ایک ایکسٹرا الف لکھا جاتا ہے. واو کے ایگزسٹنس کو بچانے کے لیے یہاں ایکسٹرا الف لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو الگ طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایگزامپل آئیں گے تو میں اور پوچھوں گا. ہم مبتدا حجاج خبر من ترکیہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق. اس کے بعد پانچواں من ہؤلاء الرجال، کیا مطلب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ من ہؤلاء الرجال، من ہؤلاء الرجال. یہاں پر الرجال کیا ہے؟ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ. who are these men، اور یہ بدل ہے. ٹھیک ہے، who are these men، یہ آدمی لوگ، یہ لوگ کون ہیں؟ who are these men. ٹھیک ہے، who are these men، who are these وہ لوگ نہیں، who are these یہ لوگ، اسم الاشارہ قریب کے لیے ہی. یہ انسان، یہ مرد لوگ کون ہیں؟ جواب کیا ہے؟ ہم ضیوف، یہ لوگ، یہاں پر یہ لوگ یا وہ لوگ کیا ہے؟ مہمان ہیں، بہت سارے مہمان، گیسٹس ہیں، دے آر گیسٹس. تو یہاں ہم مبتدا ہے اور ضیوفن خبر ہے. اچھا، ضیوفن کا واحد کیا ہے؟ یہ تو جمع ہے. ضیوفن کس کی جمع ہے؟ مفرد کیا ہے؟ واحد کیا ہے؟ ضیفن. اور یہ ضیوفن جو ہے اس کا پیٹرن کیا ہے؟ فعول، فعول. ٹھیک ہے، ضعیف نہیں، ضعیف الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ کنفیوز نہ ہو اس پہ. ضعیف کے معنی کمزور، ویک. ضعیف اور ضعیف میں فرق ہے، یہ ویک ہے اور یہ گیسٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل ہے. مطلب یہ کہ ایک مثال دی جاتی ہے عربی میں کہ نقطے، اور جو ہم کہتے ہیں نا نقطے کے ہیر پھیر سے، یہ خدا ہے اور یہ جدا ہے کہ نہیں؟ فرق کیا ہے؟ صرف ایک نقطے کا، خدا اور یہ جدا اور یہ خدا. اب حیہ سودا اور حبہ سودا، حیہ کہتے ہیں سانپ کو، snake، اور حبہ سودا کہتے ہیں کلونجی کو، بلیک سیڈ جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سودا یعنی بلیک، حبہ یعنی سیڈ، حیہ یعنی سنیک. مطلب یہ کہتے ہیں کہ کوئی عربی میں، صرف عربی بہت دھیان سے اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ ایک انسان نے پڑھا کہ حیہ حبہ سودا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حبہ سودا جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. ٹھیک ہے، ایک کا مطلب ہوگا بلیک سنیک اور ایک کا مطلب بلیک سیڈ.
تو پڑھنے والے نے اس کو حیہ سودا پڑھ لیا اور وہ جا کے سانپ کو کھا گیا تو کیا ہوگا؟ اس کو موت ہی آنی تھی. تو اس لیے ہم کیئرفل رہنا چاہیے کہ ضعیفن ضعیفن حیہ حبہ خدا جدا. ٹھیک ہے، تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ایک نقطے کے ہیر پھیر سے بھی بہت ساری چیز گڑبڑ ہے. اچھا ایک چیز یہاں پہ میں نشاندہی کر دوں، پچھلے کلاس میں نے آیت پڑھی تھی، اس میں نے غلط پڑھ دیا تھا، یعنی ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. مجھ سے یہاں پہ غلطی ہو گئی، سبقت لسانی ہے تو میں اس کو کریکٹ کر دوں کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اب دیکھیں وہاں بھی کتنی بڑی گڑبڑ ہے. اگر اس کو ہم یخش اللہ کہہ دیں، جو کہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، انما یخشا العلماء، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک یخشا ڈرنے والے ہیں، علماء کس سے؟ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. تو یہاں فاعل کون ہے؟ فاعل جو کہ مرفوع ہے، یہاں علماء فاعل ہے. ڈرنے والا کون ہے؟ علماء. کس سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ سے. اگر ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ہم اس کو یخش اللہ کہہ دیں تو اس کا مطلب اللہ ڈرتا ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اس لیے بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ یہاں پر ہم کیا، تو مجھ سے غلطی ہوئی تھی تو اس کو میں کریکٹ کر لوں کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. علماء فاعل ہے اور لفظ الجلالہ یہاں مفعول ہے. ٹھیک ہے، یعنی ڈرنے والے علماء ہیں، اور کس سے ڈر رہے ہیں؟ تو اللہ سے ڈر رہے ہیں. اللہ مفعول ہیں، یعنی فاعل علماء ہے، مفعول یعنی ریسیور آف ایکشن جسے ہم کہتے ہیں وہ لفظ الجلال اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء سے ڈرتے ہیں. علماء اللہ سے ڈرنے والے، نہ کہ اللہ نعوذ باللہ کسی اور سے ڈرنے والے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، یہ ایک کریکشن تھا جو مجھے یاد آیا تو میں نے کر دیا. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. حیہ سودا یعنی اس میں الگ الگ طرح کے کلر ہوتے ہیں سانپوں کے، پر کالا سانپ بھی تو ہوتا ہے. تو اس میں وہ بس ایک مثال تھی کہ حیہ سودا اور حبہ سودا میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، حیہ اور حبہ. دیکھیں ایک نقطہ غائب کر دیتی ہے، حبہ ہو جاتا ہے، ایک لگا دیتا ہے حیہ ہو جاتا ہے. ایک سانپ ہے اور ایک بلیک سیپ. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ کیئرفل رہنے والی بات ہے، عربی میں بہت دھیان سے کرنی چیز. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لاسٹ کرتے ہیں، دیکھوں گا کتنا ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ ہم اس درس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، ابھی کافی ہے. تو بس ایک ایگزامپل کرتے ہیں اور یہاں پر آج رکتے ہیں. مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بہ ہوتا ہے جو ریسیور آف ایکشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر خلق ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا فاعل مرفوع ہوتا ہے. یعنی یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے لفظ الجلالہ، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ مفعول ہے. اب اس سے سمجھیں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. تو فاعل اللہ ہے. کون پیدا ہو رہا ہے؟ تو انسان، تو اسی لیے وہ مفعول. فعل فاعل مفعول. فعل یخشا، یخشا، خشیہ یخشا، یخشا یعنی ڈر. ہی فیئرڈ، وہ ڈرا. ٹھیک ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. فی الحال اس کا ایک خلق اللہ الانسان، اللہ کریٹڈ مین انسان. یہاں فعل خلقہ ہے ذہبہ کے پیٹرن میں. فاعل ہم جانتے ہیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں لفظ الجلالہ پہ جو ضمہ ہے فاعل لفظ الجلالہ ہے، اور انسان مفعول بھی ہے. مفعول یعنی جس پہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، بے شک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء. تو ٹھیک ہے، آج یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ.
Papa nggak di daun. Di dalam. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل پھر باقی چیزوں پہ بات کریں انشاءاللہ اس درس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ